بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1742 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 13 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 83 تا 95، 83 to 92۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 13 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، مِن شِيعَتِهِ اسی کے گروہ سے، لِابراہیم البتہ ابراہیم تھے، اذ جب، جاء وہ آئے، ربہ اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم پاک صاف دل لے کر، اذ جب قال انہوں نے کہا، لِابیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، افکن کیا جھوٹے گھڑے ہوئے، آلہتن معبودوں کو، دون اللہ سوائے اللہ کے، تریدون تم چاہتے ہو، فما ظنکم پھر کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین رب العالمین کی نسبت، فنظرا پھر اس نے دیکھا، نظرتن ایک نظر دیکھنا، پھر نجوم ستاروں کی طرف، فقال پھر کہا، انی بے شک میں، سقیم بیمار ہوں، فتولوا چنانچہ وہ واپس پھرے، عنہ اس سے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، فراغا تو وہ متوجہ ہوا، الی آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف، فقال اور اس نے کہا، الا تاکلون کیا تم نہیں کھاتے، ما لکم کیا ہے تمہیں، لا تنطقون تم نہیں بولتے، فراغا پھر متوجہ ہوا، علیہم ان پر، ضرباً مارتا ہوا، بالیمین دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا پھر وہ آئے، الیہ اس کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے، قال اس نے کہا، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، ما ان کی جن کو، تنحتون تم خود تراشتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو، تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ پیٹھ پھیر کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا
کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ ان 13 آیتوں میں 14 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ دوسری بات، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ تیسری بات، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ چوتھی بات، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبود بناتے ہو۔ پانچویں بات، تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ چھٹویں بات، اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا۔ ساتویں بات، کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ آٹھویں بات، وہ لوگ ان کے پاس سے پیٹ موڑ کر چلے گئے۔ نویں بات، اس کے بعد یہ ان کے معبودوں میں جا گھسے۔ 10ویں بات، ان سے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو۔ 11ویں بات، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں۔ 12ویں بات، پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ 13ویں بات، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ 14ویں بات، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انہی مخلص بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کے دین پر تھے، انہی کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے، اسی دین کی پیروی کرتے تھے جس دین کی حضرت نوح علیہ السلام پیروی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب کی جانب شرک سے پاک دل لے کر متوجہ ہوئے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ساتھ میں انہوں نے تبلیغ دین بھی کی۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اس تبلیغ کی ابتدا کی اور اپنے والد کو سمجھانے لگے کہ اے ابا جان، آپ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایسے بے جان چیزوں کی جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ نفع دینا یا نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات، یہ بت تو اپنے اوپر بیٹھی مکھی بھی ہٹا نہیں سکتے، تو یہ کیسے معبود ہوئے؟ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہی اسے وجود بخشتے ہو، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہو، جبکہ حقیقی خالق اور مالک وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ سب کو پیدا کرتا ہے، وہی سب کی سنتا ہے، وہی سب کو پالتا ہے۔ معبود ایسا ہوتا ہے، نہ کہ ان بتوں جیسا یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ حقیقی رب تو وہ اونچی شان والا ہے، اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں۔ یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہی، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ تمہاری اس ذات کے بارے میں کیا رائے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب تم کل قیامت میں اس سے ملو گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ تمہیں اس وقت تمہارے ان اعمال بد کی سزا دے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تم اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے۔ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس رب کی عبادت کر لو جو تمہیں کل قیامت میں اس عذاب سے بچا سکے، ورنہ تو تمہیں اس کی سزا سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس قوم کی عید کا دن تھا اور وہ لوگ عید منانے کے لیے میدان کی جانب جانے والے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہماری اس عید میں شریک ہو جاؤ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی جانب دیکھنے لگے، انہیں کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے طاعون یعنی وبائی مرض نے گھیر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم ان سے دور ہو گئی کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، جیسا کہ آج اس وقت لوگ کرونا نامی جو وبا ہے
کووڈ میں، اس کو سنتے ہی ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے۔ اسی طرح اس قوم نے بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر اپنی عید منانے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے اس آیت کے بارے میں کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ کی تفسیر یوں بیان کی کہ اس قوم کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے، تم بھی ہمارے ساتھ اس عید میں شریک رہو۔ اس بادشاہ کی یہ بات سن کر آپ ستارے کی جانب دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ ستارہ اب تک کبھی نہیں نکلا مگر آج میری بیماری لے کر آیا ہے، اور پھر بادشاہ سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا؟ اس بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ توریہ ہے، یعنی ایک لفظ کہہ کر اس کا دوسرا معنی مراد لیا جائے، اسی کو توریہ کہتے ہیں، اور توریہ جھوٹ کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا مگر وہ جھوٹ اللہ کی ذات کے لیے کہا، اس لیے اس جھوٹ پر کوئی مواخذہ ان کا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت سے، ان آیات سے ہم سب کو سبق اس بات کا ملتا ہے کہ رب ذوالجلال اکیلے ہیں، تنہا ہیں اپنی ذات میں، پروردگار کسی کے محتاج نہیں، اور باقی اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں۔ یہ جو بت ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ محتاج ہیں، بے بس ہیں، ان کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔